اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان فردوس کے عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ سن کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ میں تو یہ سن کر بڑا پریشان ہوا ہوں، آپ بھی سنیں گے تو بڑے پریشان ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ سنیں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوا ہے کہ انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر، ان کا جو حیدرآباد دکن ہے، وہاں ایک شادی ہوئی ہے، ہم جنس کے ساتھ شادی، یعنی مرد نے مرد کے ساتھ شادی کی ہے۔ ایک 30 سالہ لڑکا ہے، آدمی ہے، اور ایک 34 سالہ آدمی، انہوں نے آپس میں شادی کی ہے۔ ہم جنس، پہلے بھارت میں یہ نہیں ہے کہ مرد مرد کے ساتھ کرے، لیکن اب وہاں کیا ہوا، مرد نے مرد کے ساتھ، ان کی سٹوری عجیب ہے، وہ عجیب سٹوری بیان کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیار ہوا اور گھر والوں کو کیسے کہا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، اور انہوں نے آپس میں شادی کر لی ہے۔ انہوں نے آپس میں اپنا جو رشتہ ہے وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ شادی کے دوران ان کے بھی رشتہ دار ہیں، اور پوری دھوم دھام کے ساتھ ہوئی ہے، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہوئی ہے، تمام رسومات ہوئی ہیں، سب کچھ کیا گیا ہے، اور اس پہ شور شرابہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن کسی نے منع نہیں کیا، اس پہ داد دی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں اس بارے میں شور ہے کہ دنیا جا کس طرف رہی ہے۔ یہ ہم جنس کی جو ذہنیت لیے لوگ پھرتے ہیں، یہ پاکستان میں بھی پایا جا رہا ہے یہ سارا کچھ، کہ پاکستان کے اندر یہ نئے سروے کے مطابق 23,000 آدمیوں نے اپنے آپ کی جو جنس تبدیل کروائی ہے۔ مطلب یہ تو پاکستان کے اندر قانون پاس ہوا ہے نا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مرد ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہوں تو میں عورت بننا چاہتا ہوں، وہ شناسی کارڈ پہ لکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی عورت ہے، وہ اپنے آپ کو یوں محسوس کرتی ہے کہ وہ مرد اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے، اس محسوس کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مرد لکھوا سکتی ہے۔ تو یہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور کس طرف جا رہی ہے؟ اور اس شادی کو دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ وہ نوجوان، بڑی عمر کا آدمی بھی ہے اور نوجوان بھی، 30 سال اور 35 سال کے دونوں ہیں، ان کی عمریں ہیں تقریباً اتنی ہیں، اور پوری دھوم دھام کے ساتھ شادی ہوئی، اور انہوں نے پوری رسومات کی ہیں، اور لوگ بھی شریک ہوئے اس میں، اور لوگوں نے شرکت کی ہے، وہاں لوگ آئے ہیں اس شادی کے اندر، پھر انہوں نے اپنی رسومات کی ہیں۔ اب یہ تیزی کے ساتھ دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے، تیزی کے ساتھ دنیا کس طرف جا رہی ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہ سارے ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ ذہنیت رکھتے ہیں، اگر کوئی ایسے تعلقات بحال کرتا ہے تو کرنے دیں، آپ کو کیا ہے، اس کا جسم اس کی مرضی۔ یہ درمیان میں ہمارا نعرہ لگتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور ایسی ہی صورتحال نکلے گی اگر کل کوئی آدمی پاکستان میں اٹھ کر، پاکستان میں کھڑا ہو کر اگر ایک نکاح تو نہیں کہہ سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے تو یہ لوگ کریں گے، کہیں گے ٹھیک ہے، یہ لبرل قسم کے لوگ ان کا ساتھ دیں گے، یہ آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، اس کا جسم اس کی مرضی، وہ چاہتا ہے تو جس کے ساتھ مرضی تعلق بنائے، وہ جو کیا کرنا چاہتا ہے کریں۔ اس طرح تو بالکل معاشرہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ تو دیکھیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ حیدرآباد دکن کے اندر جو ہونے والی شادی، ان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ شادی ہوئی ہے، کئی سال سے ان کی آپس میں دوستی تھی، اب انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اس کو بندھن میں باندھ دیں، انہوں نے بندھن، دونوں دلہے بنے۔ اب اس میں یہ نہیں پتا تھا کہ کون کیا بنے گا اور کون کیا بنے گا، لیکن دونوں بنے، دونوں پھر رسومات ادا کی، اور عوام نے بھی ان کے ساتھ چلائے اور ان کے رسومات ادا کی، اور پھر ان پہ نوٹ نچھاور کی۔ یہ سارا کچھ ہوا، آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں، ان کی تصاویر کو دیکھیں، اور کس طرح کی وہ شادی ہوئی ہے۔ اب یہ دنیا تیزی کے ساتھ کس طرف جا رہی ہے، ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ قانون پاکستان میں، یہ قانون محفوظ ہے، اور ہے بھی صحیح کہ اگر کوئی اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہے، مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت لکھوانا چاہتا ہے تو لکھوا سکتا ہے، اور عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد لکھوانا چاہتا ہے تو لکھوا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے۔ تو یہ آئندہ جو آنے والا دور ہے اس کے اندر یہ سب کچھ ہوگا،
लोग करेंगे एक दूसरे के साथ, मर्द मर्द के साथ ये ताल्लुकात बहाल करेगा। इसको नकाह ना कहें, नकाह तो बड़ी पकीज़ा चीज़ है, लेकिन ये लोग किस तरफ ले जा रहे हैं। कौम लूत के अगर आप वाक़यात को देखें तो वो कौम किस तरह तबाह बर्बाद हुई। अल्लाह ने आसमान से पत्थर बरसाए उन पर और उन पर अजाब नाजिल कर दिया। अगर आज ये कौमें बची हुई हैं तो किस वजह से बची हुई हैं, ये आप और मैं जानते हूँ। ये दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हुई नज़र आ रही है, तो आइंदा क्या होगा ये मैं और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये नारे लगे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आइंदा ये नारे लगेंगे और मर्द कहेंगे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और ये आज मैं कह रहा हूँ, ये हमारे मुल्क में नारे लगने हैं कि मेरा, आज तो ये भारत में हो रहा है ना, कल ये पाकिस्तान में होगा और ये नारे लगेंगे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म है, मैं जिसके साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर सकता हूँ, ये मर्द कहेंगे। और आने वाले दौर में ये होगा। ये मुआशरा बड़ी तेज़ी के साथ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में ऐसा कुछ ना हो तो हमें इस पर एक्शन लेना होगा और ऐसे लोगों को बिल्कुल जगह नहीं, चाहे वो औरतें हैं चाहे वो मर्द हैं, उनको हम बिल्कुल जगह ना दें कि मेरा जिस्म मेरे मर्ज़ी के नारे लगाए, बल्कि जिस्म भी अल्लाह का है, मर्ज़ी भी अल्लाह की चलेगी। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो अब मेरी और आपकी मर्ज़ी नहीं चल सकती, अब जान भी उसी की है और उसी के कवानीन के मुताबिक हमें गुजारनी होगी। लेकिन ये जो रास्ता खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, यूरोप से चला और कहाँ आ रहा है, अब भारत से फिर मुंतकिल हो जाएगा कहीं पाकिस्तान। अब उसके भी कुछ लोग फेवर में आए हैं, वो भी कह रहे होंगे कि ठीक है भाई, उनकी मर्ज़ी, उनका जिस्म है, क्या करने दे, इससे क्या मना कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर इस वबा को ना रुका, ये वतन से उस तरफ है, ये अभी बॉर्डर के उस तरफ है, एक दिन इस तरफ भी आएगी। जिस तरह मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा यूरोप में लगा और उसके बाद मुंतकिल हुआ पाकिस्तान के अंदर, आइंदा ये नारा इस तरह ये भी लगेगा। मर्द कहेंगे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जिसके साथ चाहूँ अपने ताल्लुकात बहाल कर सकता हूँ। लेकिन याद रखें, अगर ये हो गया तो हमारे मुआशरे के लिए बहुत बुरा होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हमें इन बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारे चैनल का ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह सोने